نفس لوامة أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين بلى قادرين على أن نسوي بنانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم الخير. احباب گرامی، اخوات و سامعات، اللہ جل شانہ سبحانہ تعالی کا بے پایہ شکر و احسان، اس کا انعام، اس کی نوازشیں، کرم اور عنایتیں ہیں کہ اس نے ہمیں دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات اچھی طرح سے ہے کہ ہماری گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق چل رہا ہے، اور چلتے چلاتے ہم نے بہت زیادہ علامتیں اور نشانیاں دیکھیں، سنی، سمجھی،
اور مزید ابھی باقی ہے۔ اس سے قبل کی نشست میں ہم نے کانا دجال کے متعلق گفتگو چھیڑی تھی، اور باتیں ابھی ابتدائی مراحل میں تھیں کہ وقت ختم ہو چکا تھا۔ دجال دنیا کائنات کا سب سے عظیم ترین اور سب سے بڑا فتنہ ہے، اور ہم نے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ کے جتنے بھی نبی رسول پیغمبر آئے ہیں سب نے فتنہ دجال سے ڈرایا ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الفتن کی وہ حدیث مبارکہ جہاں پر ہماری بات رکی تھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اطلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن نتذاکر فقال ما تذکرون قال نذکر الساعة۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اچانک نمودار ہوئے، ہمارے بیچ اچانک تشریف فرما ہوئے، اچانک تشریف لائے اور ہماری طرف جھانکا، اور آپ نے پوچھا کہ ما تذکرون، تم لوگ کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تمہاری بحث و تمحیص کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا نذکر الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، کہ ہرگز قیامت قائم نہیں ہوگی مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی 10 نشانیاں ظاہر کرے گا، یعنی قیامت سے پہلے 10 بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، 10 بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ یوں تو ہم نے دیکھا کہ بے شمار نشانیاں ہیں جو ہماری زندگی میں رونما ہوئی اور ہماری زندگی سے قبل رونما ہوئی، اور ابھی روز مرہ میں ایک کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ مسلسل جو ہے نشانیاں ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ فذکر الدخان، آپ نے کہا کہ تم لوگ دیکھ لو گے، جب تک 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے تب تک قیامت تمہارے اوپر نہیں آئے گی۔ تو عرض کیا گیا تھا کہ فذکر الدخان والدجال والدابہ، کہ دھواں کی علامت، فضا میں پورا دھواں ہی دھواں بھر جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دجال کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دابۃ الارض، دابۃ الارض زمین سے ایک جانور ہے جو نکلے گا، اور یہ جب نکلے گا تو مومن اور کافر میں امتیاز کرے گا بولے تو فرق کرے گا، اور نشان لگا دے گا کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ وطلوع الشمس من مغربها، اور مزید آپ نے فرمایا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا۔ دوسری روایت میں ہے ثلاث اذا خرجنا لم تکن ایمانها من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یہ قرآن کی آیت ہے جو ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں
جب ظاہر ہو جائیں گی تو لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، کہ اس کا ایمان جو ایمان نہیں لایا تھا پہلے، اب اگر ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان، اس کا اسلام، اس کی نیک عمل، اس کی نیکیاں، اس کے اعمال صالحہ، اعمال خیریہ کچھ بھی قابل قبول بارگاہ رب العزت میں نہیں ہوں گے۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، جب تین علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، ان میں سے تینوں چیزوں کا تذکرہ آپ نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہو جائے گا، جب دابۃ الارض نکل جائے گا، اسی طریقے سے جب سورج مغرب سے نکل جائے گا، پچھم قبلے کے جانب سے جب سورج نکلے گا ہمارے حساب سے، تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور وہاں سے نہ انسان کی توبہ قابل قبول ہوگی، نہ کوئی ایمان لائے گا وہ قابل قبول ہوگا، نہ وہ لوگ جو اس سے پہلے ایمان والا، نیک عمل کرنے والا نہیں تھا، پوری زندگی جو ہے بے حسی کے عالم میں گزارا، اپنی مرضی کے مطابق رنگین زندگی گزارا، اسی طریقے سے گناہوں میں لت پت رہے، لیکن اب اس کا جو ہے ہوش ٹھکانے آیا کہ سورج بھی ادھر سے نکل گیا ہے، اب جو ہے دجال بھی نکل گیا ہے، دابۃ الارض بھی نکل گیا ہے، کم از کم اب ایسا لگ رہا کہ قیامت آنے والی ہے، تو ہمیں ایمان لے آنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی بیان فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، ایسے آدمی کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو دابۃ الارض کا تذکرہ فرمایا، اور سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ بھی میرے خیال سے گزشتہ نشست میں نے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد وَنُزُولَ عِیسَى ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا۔ حدیث مبارکہ کا یہ قطعہ، یہ ٹکڑا یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، کیونکہ قرآن مقدس اس بات پر شاہد عدل ہے۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب سولی دینے کی باری آئی، آپ کو گھیر لیا گیا پوری طور پر، تو اس وقت آپ نے اپنے ایک حواری کو، اپنے ایک ساتھی کو، اپنے ایک صحابی کو کہا کہ اگر تم میری جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو تو میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ ضمانت تھی جنت کی، تو اس طریقے سے میں دعا کر دوں گا کہ تم میری شکل کے ہو جاؤ گے۔ تو حدیث کا یہ قطعہ، یہ ٹکڑا ان لوگوں کے منہ پہ اور ان لوگوں کے عقیدے پر ضرب کاری کرتا ہے کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ابھی بھی جو ہے فلانے مسیح موعود عیسیٰ یہ وہ آنے والے ہیں، اور کئی لوگوں نے دعویٰ بھی کیا، تو بہرحال اس طرح کے دعوے ہوتے رہے، جھوٹے کذاب دجال آتے گئے اور ان لوگوں کے منہ پہ تماچا پڑتا گیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی ان لوگوں کے باطل عقیدے کی نفی اور تردید کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ ان لوگوں کی تردید کرنے کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بھی بتاتی ہے کہ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام بلندی اور اونچائی پر ہے۔ تو قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اب قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو اس کی کیفیات بھی ہے، کیسے نزول ہوگا۔ تو یہ سارے واقعات، ساری کیفیات اور یہ ساری احادیث اور قرآن کی آیتیں ان جو ہے چوروں، بدماشوں اور ان دجالوں کے منہ پہ تماچا مارتی ہے کہ نہیں، ان لوگوں کا اگر ایسا دعویٰ ہے تو یہ گمراہ ہے، بدترین مجرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آئیں گے جب دجال روئے زمین پر آ چکا ہوگا۔ دجال کے خروج کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دجال کہیں زمین میں ہی ہے، دجال کہیں زمین ہی میں رہ رہا ہے۔
دجال کا خروج یا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. تو نزول کا لفظ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہے، گویا کہ اوپر ہے تو اوپر سے نیچے اترنے کا نام نزول ہے. اور خروج زمین میں کہیں چھپا ہو، زمین میں ہو اور زمین کے کسی حصے سے ظاہر ہونے کا نام خروج ہے، نکلنے کا نام خروج ہے، اور اسی کو ظہور بھی بولتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دجال کہیں زمین میں ہے. کہاں ہے ابھی ہم دیکھیں گے چلتے چلاتے. وَنُزُولَ عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَم وَیَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ. یاجوج اور ماجوج کا نکلنا. یاجوج اور ماجوج یہ بھی بڑی عجیب مخلوق ہے، انسانوں میں ہی سے ہے، لیکن جب یہ مخلوق نکلے گی تو انسانوں کے درمیان تباہی مچا کے چھوڑ دے گی. اس کا بھی تذکرہ ہم آگے چل کر کے خصوصی طور پر کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو بڑی قوم ہے، اور بڑی قوم ہے تو اس کے لیے بڑا وقت بھی درکار ہے. تو ابھی صرف ہم دجال کا لے کر کے چلیں گے، تو یہ یاجوج ماجوج کا بھی آگے تذکرہ ہوگا. اس کے بعد فرمایا ثلاثۃ خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزیرۃ العرب. تین ایسے واقعات کے طرف آپ نے توجہ دلائی، بڑے بڑے واقعات کہ تین بڑے بڑے حادثات ہوں گے. تین مقامات پر زمین بہت بری طرح سے دھس جائے گی. ثلاثۃ خسوف، خسف بالمشرق، مشرق کی جانب. تو مدینے سے جب فرمائیں گے تو مشرق کی جانب سمجھے ادھر ہی ہوگا. تو مشرقی علاقے میں ایک ایسا بڑا واقعہ اور حادثہ ہوگا کہ زمین پوری طرح سے دھس جائے گی. خسف کہتے ہیں زمین دھسنے کو. ہم نے گزشتہ نشانیوں میں اس کا تذکرہ بھی آیا تھا اور ہم نے سنا بھی ہے کہ خسف کا کیا معنی ہے اور کیسے لوگ خسف ہوتے ہیں، کون لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے سنا ہے. یہاں پر ایک بڑے حادثے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ مشرقی علاقے میں زمین بڑے پیمانے پر دھس جائے گی، اسی کو خسوف کہتے ہیں. اسی طریقے سے مغربی علاقے میں وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، اور مغربی علاقے میں، پچھمی علاقے میں، وہاں بھی زمین بڑے پیمانے پر دھس جائے گی. اس کے بعد فرمایا خَسْفٌ بِالْجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، کہ جزیرہ عرب میں بھی یہ دھماکہ خیز واقعہ ہوگا اور بڑے پیمانے پر زمین دھس جائے گی. یہ تو زمین کا دھسنے کا سلسلہ چلتے رہتا ہے. چھوٹے چھوٹے پیمانے پر کہیں چلتے چلتے جو ہے سڑک پہ انسان چلتا ہے وہاں زمین دھس جاتی ہے، کہیں صحراؤں میں چلتا ہے وہاں زمین دھس جاتی ہے. تو خسف کے چھوٹے چھوٹے واقعات غضب الہی کے ساتھ ہوتے رہتا ہے. عام طور پر جو یہ خسف کا واقعات ہوتا ہے تو یہ غضب الہی کے بنا پر ہی ہوتا ہے، اور تقریباً اس میں وہ لوگ اس حادثے کے شکار ہوتے ہیں جو بہت اچھے نہیں رہتے ہیں. کیونکہ ہم نے تاریخ، واقعات، روایات میں جو پڑھا ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بدترین قسم کے لوگ زمین میں دھسائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. تو تین بڑے بڑے واقعات ہوں گے زمین کے دھسنے کا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں. اس کے بعد آپ نے فرمایا وآخر ذالک نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم. اس کے بعد ایک آخری علامت اور آخری نشانی کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ آخری علامت یہ ہوگی قیامت کی کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی. نار تخرج من الیمن، ایک آگ نکلے گی، وہ بڑی آگ ہوگی. وہ آگ کیا کرے گی؟ تطرد الناس الی محشرہم،
انسان کو ہانپتے ہوئے، اس کو بھگاتے ہوئے وہ آگ میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ واقعات تو بڑے بڑے ہوں گے، مگر یہ آخری نشانی ہوگی۔ کانا دجال، لنگڑا دجال، لولا دجال، سب دجال اجال آ جائے گا۔ اس کے بعد آخر میں یہ آگ کا واقعہ رونما ہوگا، اور یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ اتنی بڑی آگ ہوگی کہ آگ جو ہے دیکھ کر کے انسان بھاگے گا۔ آگ دیکھ کر کے انسان بھاگے گا تو آگ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ بہت جب بچپن میں یہ پڑھا تھا، بہت چھوٹی عمر تھی میری، تب کسی میرے ساتھی نے سوال کیا تھا کہ بھائی کہیں ہندوستان میں جو ہے دن رہتا ہے تو دوسرے ممالک میں رات ہوتی ہے، کہیں جو ہے شام، کہیں صبح، کہیں دن، کہیں دوپہر، تو ایک ہی دن قیامت قائم ہونی ہے تو کیسے قیامت قائم ہوگی؟ تو میں پڑھا بھی تھا اور معراج ربانی صاحب کی تقریر بھی سنی تھی، بڑے جو ہے دلچسپ انداز میں، اللہ حفاظت فرمائے علماء امت کی۔ تو اچانک میرے ذہن میں آیا، تو میں نے کہا کہ بھائی جب قیامت قائم ہونا رہے تو سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کر دے گا اور پھر سور پھونک دیا جائے گا، پھر پوری دنیا میں تباہی مچ جائے گی، سب مر جائے گا انسان۔ تو میرے خیال سے یہ معقول جواب تھا ان کا، اور آج بھی اگر کوئی ایسا سوچتا ہو تو ایسا ہی سوچنا چاہیے، کیونکہ آگ جب نکلے گی تو سارے لوگوں کو ہانپتے ہوئے، آگ تو بذات خود بھگائے گی نہیں، مگر چونکہ بڑی دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر کے تو ہر کوئی بھاگے گا نا، تو اللہ کی قدرت یہ ہوگی کہ آگ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ میدان محشر جہاں پر تباہی مچے گی وہاں لوگوں کو جمع کر دے گی وہ آگ۔ جب یہاں تک کہ جب انسان رک جائے گا تو آگ بھی رک جائے گی، ایسا جیسے کہ آگ جو ہے بھگاتے بھگاتے تھک گئی ہو، لیکن آگ کیا تھکے گی؟ یہ تو علامت ہوگی، ایک بڑی سی اور آخری علامت ہوگی جو انسان کو ہانپتے ہوئے لے جائے گی، انسان بھاگے گا اور آگ بھی اس کے پیچھے جائے گی، یہاں تک کہ تَطْرُدُ النَّاسِ إِلَى مَحْشَرِهِمْ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگ اسے ہانپتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گی، انسان کو اکٹھا کر دے گی ایک جگہ پر، اور اس کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ سور میں پھونک مار دیا جائے گا اور پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی اور یہاں سے دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، گویا کہ ہماری یہ دنیا مر جائے گی۔ دنیا، ہمارا موضوع کیا ہے؟ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، تو یہ آخری سانس ہوگی دنیا کی جب سور پھونکا جائے گا۔ تو یہ دجال کا تذکرہ چل رہا تھا، بیچ میں بات آئی آگ کی، تو ذرا وضاحت اور توضیح ضروری ہے۔ دجال آئے گا، اب ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ دجال ہے کہاں؟ دجال ہے کہاں؟ کس کے گھر میں رہتا ہے؟ تو روایات سے جو معلوم ہوتا ہے، بعض روایات ایسی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور بعض علماء کی سمجھ اور فہم یہ بتاتے ہیں کہ دجال اس دنیا میں نہیں ہے اس وقت، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان گرامی تھا کہ اب سے 100 سال تک روئے زمین پر جو بھی کچھ ہے، جو بھی کوئی ہے، وہ سب کے سب فنا ہو جائے گا، اس روایت کے پیش نظر۔ لیکن وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم شریف کتاب الفتن کے اندر ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، وہ ایک لمبی روایت بیان کرتی ہیں، وہ روایت کا خاکہ کیا ہے میں آپ کے سامنے وہ خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک روز یکایک مسجد میں اعلان ہوا، الصلاۃ الجامعہ، کہ نماز کے لیے لوگوں جمع ہو جاؤ۔ یہ عام اوقات میں بھی اگر لوگوں کو جمع کرنا رہتا تھا تو
یہ صدا لگائی جاتی تھی تاکہ لوگ دوڑتے ہوئے مسجد میں آ جائیں. تو ایک آواز دینے والے نے، پکارنے والے نے پکارا کہ الصلاۃ الجامعہ، لوگوں نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاؤ. ایک آواز سنتے ہی آدمی دوڑ پڑے. ہمارے یہاں چاروں طرف سے آوازیں آتی رہتی ہے مگر ہم مردے ہیں، اسی لیے میں بعض دفعہ کہتا ہوں مردے نہیں مردی ہے. مردی کا کوئی لفظ صحیح نہیں ہے، مردی لفظ صحیح نہیں ہے. جیسا بعض لوگ کہتے یہ زندی ہے، اللہ والے زندی وندی کچھ بھی نہیں ہے، زندہ ہے. عورت ہے تب بھی زندہ ہی ہے، زندی نہیں ہے. ایک علمی بات تھی جو میں نے کہی. تو اسی طرح یوں سمجھیے کہ بطور استہزاء کہ ہم مردے نہیں مردی ہو چکے ہیں، پوری طرح سے مردے ہو چکے ہیں کہ ندائے ربانی آتی ہے اور ہم اس قدر بے حس و حرکت ہو کر کے مردوں کی طرح جو ہے پڑے رہتے ہیں اور اس کی طرف کچھ بھی توجہ نہیں دیتے ہیں. مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ دجال کا یہ بھاری بھرکم فتنہ جو آئے گا تو ایسے فتنے سے ایسے لوگ نپٹ لیں گے، نہیں نپٹیں گے. کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان گرامی ہے، ایک روایت میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں جب دجال کے بارے میں سنو تو سننے کے بعد کوئی بھی دجال کی طرف جانا نہیں ہے، دجال کے پاس کوئی بھی نہیں جانا. ابھی تو دجال کی کیفیت کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں، اس کے ساتھ فتنے کیسے ہوں گے وہ بات آئیں گی. مگر جو بات آئی تو قصہ مختصر اتنا جان لیں کہ دجال کے پاس ہر وہ چیز ہوگی جس کے پیچھے آج ساری دنیا بھاگتی ہے، اور جن چیزوں کے خوگر ہے ساری دنیا، جن چیزوں کے دل دادا ہیں آج ہم، ہر طرح کی آسائش کی چیزیں ہوں گی ان کے پاس، لذت کی چیزیں ہوں گی ان کے پاس، مزے کی چیزیں ہوں گی ان کے پاس، لطف کی چیزیں ہوں گی دجال کے پاس. دیکھنے میں سکون کی، راحت کی، آسائش کی، مزے کی، لطف کی، ہر وہ چیز جو ہماری نگاہ میں چبھتی ہے اور اچھی سے اچھی چیزوں کو چھوڑ کر مجھے پانے کی جو کوشش کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو، اس کے تعلیمات کو اور ان قرآن کی آیات کو، نبی کی روایات کو ہم یوں ہی پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور ہم بھاگتے رہتے ہیں. وہ تمام چیزیں دجال کے پاس ہوں گی. شکوک کی چیزیں، شبہات کی چیزیں، جو ہے پرتعش چیزیں، خوشگوار چیزیں، دیکھنے میں حسین و جمیل چیزیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ سنے کہ دجال نکل چکا ہے تو دجال کی طرف کوئی چلتے ہوئے نہ جائے، دجال کی طرف کوئی آگے نہ بڑھے، دجال کو دیکھنے کوئی نہ جائے، دجال کے پاس کوئی نہ جائے. اس لیے کہ اگر دجال کی طرف کوئی اپنا قدم بڑھاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، وہ ایمان والا ہے، لیکن اللہ اس کے پاس شبہات ایسے ہوں گے، اس کے پاس دل فریب چیزیں ایسی ہوں گی کہ دیکھتے ہی اس کے شبہات میں پڑھ کر اپنا ایمان گوا بیٹھے گا. اللہ اکبر. ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو لوگ روڈ پہ کوئی ماداری آ جاتا ہے، بندر نہ جانے والا آ جاتا ہے، ایک کھیل دکھانے والا آ جاتا ہے، کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھے، کیا جوان، کوئی میوزک لگا کر کے آئس کریم بیچنے والا آتا ہے تو کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھے، کیا جوان، سب کھڑکیوں سے جھانکنے لگتے ہیں، نیچے جا کے دیکھنے لگتے ہیں، دروازے سے جھانکنے لگتے ہیں. کیا خیال ہے ایسے لوگ دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے؟ میرا جو نظریہ بتاتا ہے، جو میرے پاس مختصر جانکاری ہے اس کے حساب سے ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آدمی نہیں بچ سکتا. کیونکہ ایک میوزک کے تال پر مست و مگن ہونے والا انسان، جھومنے لگنے والا انسان اور ڈولنے والا انسان جب دجال کے اس سریلی آواز کو، اس نغمگی آواز کو جو اس کے ساتھ ہوگی جب اسے سنے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میوزک کے دل دادا، گانوں کے دل دادا انسان کبھی بھی نہیں بچ سکتا ہے، کبھی بھی نہیں بچ سکتا ہے.
جو ڈمرو کے ایک آواز پر، ڈھول کے ایک آواز پر، جو بھاگتے ہوئے کھڑکیوں کو جو کھولتے ہوئے پردوں کو ہٹاتے ہوئے جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں، ان میں سے نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت، کوئی نہیں بچ سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسی چیز ہوں گی جو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، مگر اس کے پاس جو چیزیں ہوں گی اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال کے بارے میں سنو تو خاموش، ادھر جانے کا ہی نہیں ہے، اگر ادھر گئے تو تم پڑ جاؤ گے فتنے میں۔ اور دجال کے فتنے میں سب سے زیادہ وہ لوگ پڑیں گے مسلمانوں میں بھی کہ جو بدعقیدے قسم کے لوگ ہیں، جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جو ڈھلم الیقین ہے، جس کا یقین، جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ، جس کی توحید پکی نہیں ہے، جو ہر کسی کو جو ہے اپنا اللہ کا بڑا ولی، جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں پیشاب کر کے پانی لیتا نہیں لیتا، مردہ ہے کہ زندہ ہے، مرد ہے کہ عورت ہے، انسان ہے کہ جانور ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کو اللہ کا ولی مان بیٹھا ہے۔ ایک شعبدہ باز جادوگر آتا ہے اور جادوگری اور اپنی کلاکاری دکھاتا ہے، وہ سمجھ لیتا ارے یہ کلاکاری، یہ چمتکار اور یہ کرامت ظاہر ہو گئی، یہ اللہ کا بڑا پہنچا ہوا جو ہے بندہ ہے، اللہ کا یہ ولی ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو لوگ نجومیوں کے پاس، پامسٹ کے پاس جا کر کے اپنے ہاتھوں کو دکھاتے ہیں، ایسے نظریات رکھتے ہیں، ایسے عقیدے رکھتے ہیں جو سنت کے خلاف عمل کرنے والے، یہ سارے کے سارے لوگ دجال کے چنگل میں پھنس جائیں گے، اس کے فتنے میں آ جائیں گے، کیونکہ دجال کے پاس ایسی چیزیں ہوں گی، اللہ اکبر۔ ابھی آسمان کو بولے گا کہ برس جاؤ، فوراً برس جائے گا۔ یہ کرامت دیکھ کر کے کون ایمان نہیں لائے گا؟ ایسا آدمی فوراً جو بھاگتے ہوئے کہے گا نہیں تو ہی میرا رب ہے نا، تو ہی میرا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال پہلے وہ سنیے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ اعلان ہوا مسجد میں کہ مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ، ٹھیک ہے، لوگ بہت جمع ہو گئے، بھاگتے بھاگتے جمع ہو گئے، میں بھی گئی۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی، ہمارے بعض احباب کہتے کہ عورتوں کو مسجد میں جانا نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کی عقل پر اللہ رحم فرمائے، بس اللہ رحم فرمائے۔ یہ میں ایک صحابیہ کا تذکرہ کر رہا ہوں، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اس کے علاوہ بھی کئی احادیث میں ہے، مگر ڈھونڈنے کے لیے آسانی ہوگی، صحیح مسلم شریف کتاب الفتن۔ تو بیان کرتی ہیں کہ سارے لوگ جمع ہو گئے، میں بھی چلی گئی، میں پیچھے تھی عورتوں کے صفوں کے بیچ، پیچھے ایک دم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مردوں کی صفیں آگے رہتی تھی اور عورتوں کی صفیں پیچھے۔ یہ ہمارے طرح جو ہے لیڈیز کا الگ نہیں تھا اور جینٹس کا الگ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ مرد لوگ آگے رہتے تھے اور عورتیں پیچھے رہتی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم پیچھے جو ہے عورتوں کے صفوں میں پیچھے بیچ میں تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جو ہے متوجہ ہوئے اور منبر پر آپ جلوہ افروز ہوئے اور مسکرائے، ہنسنے لگے۔ آپ ہنسنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، جب مجلس لگی ہو اور اچانک خطیب بیان کرنے والا سکوت طاری رہے ان کے اوپر اور اچانک ہنسنے لگے اور پھر بیان کرنے لگے، تو ہنسنے لگے، بولے تو کپل شرما والی ہنسی نہیں ہے نا، وہ ہنسی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ مسکان لے لے، مسکرائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب کوئی اہم بات بتانے والا ہے، یا اچانک یہ کہے کہ اے لوگوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ متوجہ ہو جا پوری طرح سے۔ بہرحال تو ہنسے اور آپ نے کہا کہ میں تم لوگوں کو یہاں پر رغبت دلانے کے لیے جمع نہیں کیا ہوں، میں کچھ ڈرانے بہلانے کے لیے جمع نہیں کیا ہوں۔ اللہ اکبر، پھر کس لیے جمع کیے ہیں؟
کہا کہ ہاں دراصل میں آ رہا تھا، تاخیر ہو گئی۔ تمیم داری بڑے پائے کے صحابی ہیں، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے صحابی، بڑے قاری قرآن تھے، اور یہ تراویح کے امام بھی تھے، تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمیم داری نے مجھے روک لیا تھا، ان کی بات میں سننے لگا۔ وہ پہلے عیسائی تھے، نصرانی، کہ انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کیا اور اسلام قبول کر لیا، میرے ہاتھوں پر بیعت کیا، اسلام قبول کرنے لگا، اور ایک واقعہ بتایا۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ بڑا حیرت انگیز تھا کہ لخم و جذام قبیلے کے تقریباً 30 لوگوں کے ساتھ تقریباً 30 لوگوں کے ساتھ ہم لوگ سمندری سفر پر نکلے، تو ہم لوگ سمندری طوفان میں پھنس گئے۔ چونکہ ان دنوں آج کے طرح بڑے بڑے جہاز اور اتنے بڑے بڑے جہاز اور مشینری جہاز انجن والا تو تھا نہیں، کشتیاں چلتی تھی، ہاں، کہ ہوا جدھر لے کے جاتی تھی ادھر ہی لوگوں کو جانا پڑتا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک مسلسل ہم لوگ بھٹکتے رہے، اللہ اکبر، 1 مہینے تک مسلسل بھٹکتے رہے۔ سمندری سفر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اب خیر آج تو بہت آسان ہو گیا ہے، آج ہر چیز کی سہولت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور ان نعمتوں کے ذریعے اپنے بندوں کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ وہ دور تھا کہ آدمی کو بڑی دشواریاں ہوتی تھی، بڑی پریشانیاں ہوتی تھی۔ آج اگر کشتی غرق بھی ہونے لگے تو غرق ہوتے ہوتے بھی انسان بچ سکتا ہے، مگر ان دنوں ایسا نہیں تھا۔ ان دنوں تو صرف خطرات ہی خطرات تھے، لیکن چلتے تھے لوگ، ضروریات تھی۔ کہتے ہیں کہ 30 لوگوں کے ساتھ ہم سمندری سفر پر نکلے، اور سمندری طوفان میں ہم بھٹکتے رہے مسلسل 1 مہینے تک۔ پتہ نہیں ادھر مارا ادھر گیا، ادھر مارا ادھر گیا، کشتی ادھر لے کے گئی ادھر لے کے گئی، اور یہاں تک کہ ہم ایک جزیرے میں پہنچے۔ جزیرے کے قریب ایک چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر کے ہم نے جزیرہ عبور کر لیا، اور ساحل پہ اتر کے جزیرے میں چلا گیا۔ چلے جانے کے بعد جب وہاں اترا، جزیرہ تو معلوم ہے نا کہ سمندری علاقے میں بیچ میں کوئی جگہ زمین رہے، پتھر رہے، اونچی زمین رہے، اسی کو جزیرہ بولتے ہیں۔ ابھی فساد ہوا تھا نا یہاں پر کیرلا کے پاس، کیا نام ہے اس جزیرے کا، بہرحال تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جزیرے میں چھوٹی کشتی کے ذریعے جزیرہ عبور کیے، اور جزیرے میں گئے، ساحل پر لنگر انداز ہونے کے بعد اترے، اور اترنے کے بعد کچھ دور چل کر کے گئے تو ایک ایسا جانور دیکھے کہ اس گھنے بال کی وجہ سے اس کی صورت بھی نہیں دکھ رہی تھی، اور پیچھے بھی جو ہے دم میں اتنا بال تھا کہ اس کی شناخت نہیں ہو پائی، اس کی پہچان نہیں ہو پائی۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ ایک عورت تھی۔ تو اس طرح ایک خوفناک قسم کا جانور ملا جو پہچانا تو نہیں گیا۔ ہم نے سوچا کہ وہ شیطان ہے، تو ہم نے پوچھا کمبخت تو ہے کون؟ کہا کہ ہم جاسوس ہیں۔ کہا کس کا جاسوس ہے تو؟ کہا کہ وہ دیکھ ادھر دائر میں جا، یعنی ایک ویران جگہ، ادھر سامنے جاؤ، تمہارے خبر کے مشتاق ہیں، تمہارے خبر کا اشتیاق رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ تم سے کچھ خبر سنے، جاؤ ادھر ہے۔ جب تھوڑا چل کر کے گیا اس ویرانگی کی طرف، تو کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ادھر آگے بڑھے اس کے کہنے پر، جاسوس کے کہنے پر، تو وہاں دیکھا کہ ایک لوہے کے زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک بھاری بھرکم انسان، اللہ اکبر، جو زمین و آسمان کے بیچ اچھل رہا ہے۔ آپ نے وہ روایت سنی تھی گزشتہ درس میں میرے خیال سے،
کہ ان بین خلق آدم الی قیام الساعہ خلق اکبر من الدجال، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق نہیں آئی ہے، دجال سے بھاری بھرکم۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے انسانوں میں کوئی نہیں آئے ہوں، یا ہو سکتا ہے جمیع مخلوقات میں سے ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد فتنہ ہو۔ تو فرمایا کہ دجال سے بڑی مخلوق روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک کوئی بھی نہیں آیا۔ کہتے ہیں ایک بھاری بھرکم دیو ہیکل انسان ہم نے دیکھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، گردن سے لگ کر کے پیروں سے لگ کر کے بیڑیاں لگا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہے، اور زمین و آسمان کے بیچ اچھل رہا ہے، بڑے بڑے لمبے لمبے بال، بھیانک شکل و صورت کا مالک۔ ہم نے پوچھا کہ کمبخت ہے تو کون؟ تو جواب دیا کہ میرے بارے میں بہت جلدی جان جاؤ گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیسے آ گئے؟ ہم ہوتے تو بھاگنے کا راستہ ہی نہیں ملتا تھا، سمندر میں کود دیتے تھے اتنا ڈراؤنا دیکھ کر کے۔ لیکن چونکہ دجال اتنا ڈراؤنا بھی ہے، اتنا خطرناک اور بھیانک ہے، دیکھنے میں بدصورت بد شکل بھی ہے، ایک آنکھ والا کانا، مگر یہودیوں کی سازش اتنی چل رہی ہے کہ وہ دجال سے لوگوں کو بے خوف کر رہا ہے، نیڈر بنا رہا ہے، ایک سے ایک کارٹون بنا کر کے اس کو جو ہے خوفناک سے خوفناک کارٹون بنا کر کے لوگوں میں پیش کر رہا ہے، اور جو ہے دنیا دیکھ رہی ہے اور اس سے نیڈر ہو رہی ہے۔ بہرحال وہ بات کی ہے۔ تو وہاں پر جا کر کے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ پہلے بتا تم لوگ کون ہو؟ کہا کہ دراصل ہم لوگ جو ہے سمندری سفر میں ایسا 1 مہینے تک بھٹکتے رہے، اور آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو دیکھا کہ تمہارا کوئی وہاں شیطان تھا جس نے کہا کہ ہم اس کا جاسوس ہیں، اس نے کہا ادھر جاؤ، تمہاری خبر کے جو ہے وہ لوگ وہ منتظر ہیں، جا کر کے بتاؤ۔ تو آیا، پوچھا، دجال سوال کرنے لگا، ابھی تو معلوم نہیں ہے کہ وہ دجال ہے کہ نہیں ہے۔ تو تمیم داری کہتے ہیں کہ وہ ہم سے سوال کرنے لگا یمن کے بارے میں، بحیرہ طبریہ کے بارے میں، کہ وہاں کے باغات کا کیا حال ہے، وہاں کے کیا حالات ہیں، باغات میں پھل ہیں، فصلیں ہیں کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کہ عنقریب وہ باغات سوکھ جائیں گے، اس سے پھل نہیں آئیں گے، وہ زمین فصلیں نکالنا چھوڑ دیں گی۔ کہا بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے؟ بحیرہ جو جھیل ہے، کہا کہ اس میں پانی ہے، بھرپور ہے۔ کہتے ہیں کہ کھیتی باڑی لوگ اس سے کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، پانی سے سیراب ہو رہے ہیں۔ تو کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بحیرہ طبریہ جو ہے سوکھ جائے گا، سوکھ جائے گا۔ اس کے بعد شام کے باغات کے بارے میں اور کئی چیزوں کے بارے میں سوال جواب ہوا، یہاں تک کہ یہ پوچھا کہ کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو چکے؟ کہا امیوں کے نبی؟ کہا ہاں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ کہا کہ کیا لوگوں کے اوپر وہ غالب آ گئے؟ کہا کہ ہاں، لوگوں کے اوپر وہ غالب آ گئے ہیں۔ کہا کیا لوگوں نے ان کی اتباع کر لی؟ کہا کہ ہاں، لوگوں نے ان کی اتباع کی ہے۔ کہا کہ بہت اچھا کیا ان کی اتباع کر کے۔ یہ کون تبلیغ کر رہا ہے؟ دجال کر رہا ہے۔ دجال نے کیا کہا؟ کہا کہ اچھا کیا لوگوں نے ان کی اتباع کر لی۔ آج کے مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ نبی کی اتباع میں اچھائی ہے نہیں ہے، وہ دجال کے اتباع میں لگا ہے۔ دجال کا چہرہ، مہرہ، شکل و صورت، حلیہ، رنگ، ڈھنگ، طور طریقہ سب دجال والا اپنا رہا آدمی، جبکہ دجال کہہ رہا ہے کہ امیوں کا نبی ظاہر ہو چکا ہے، کیا لوگوں نے ان کی اتباع کی؟ کہا کہ ہاں، لوگوں نے اتباع کی۔ تو کہا کہ بہت اچھا ہے، لوگوں نے اتباع کر لیا ہے۔ اور سوال و جواب ہوا۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ
کہ میں دجال ہوں۔ دجال وہ آدمی کیا کہتا ہے جو زمین و آسمان کے بیچ اچھل کود کر رہا تھا خالی جگہ میں، ویران جگہ میں، کیا کہتا ہے کہ میں دجال ہوں اور ان قریب مجھے خروج کی اجازت ہوگی اور میں بہت جلد نکل آؤں گا اور 40 دنوں میں پوری کائنات کو فتح کر لوں گا۔ 40 دنوں میں پوری دنیا کو فتح کر لوں گا، پوری دنیا میں حکمرانی جما لوں گا، مگر ہاں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ریزن بھی بتا دیا مکہ مدینہ میں کیوں داخل نہیں ہو سکتا، وجہ بھی بتا دیا۔ وجہ یہ بتایا کہ مکہ مدینہ میں اس لیے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مدینے کے دروازے اور وہاں کے سرحد پر جو ہے فرشتے تلوار لے کر کے کھڑے ہوں گے، میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ دجال کا خروج ہوگا، اس کے بعد وہ کیا کیا کارنامہ انجام دے گا انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ دجال اور دجالی جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے چھوٹے دجال، بڑے دجال، چھوٹے کذاب، بڑے کذاب، دجال جتنے بھی ہیں، ان تمام کے فتنوں سے، شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دجال کے مزید فتنوں کے ساتھ ساتھ دجال کی شکل و صورت کیا ہوگی اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، انجام کیا ہوگا، کس کے ہاتھوں انجام ہوگا، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ آئندہ نشستوں میں آئیں گی۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالی ہماری زندگیوں کو ہدایت والی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بنا دے، ہر طرح کے خرافات سے، منکرات سے، معصیات سے محفوظ فرما اور اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔